الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کل ہماری نوجوان نسل شارٹ کٹ کے چکروں میں رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک ایسا وظیفہ کہ چند سیکنڈ کے اندر آپ گھنٹوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ سننے پہلے وظیفے کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں آئے ہیں۔ وظیفے کے الفاظ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اتنے سے لفظ، اور اس کے اندر یہ مختصر لفظ اگر 3 بار پڑھ لیے جائیں تو کئی گھنٹوں کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر آئے، اور حضرت جویریہ اس وقت عبادت میں مصروف تھیں۔ واپس آئے، باہر آ کے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی، جو معاملات تھے وہ اپنے کیے، اور کئی دیر بعد، کتنی دیر بعد پھر واپس گھر میں تشریف لائے تو دیکھا سیدہ جویریہ اسی حالت میں مصلی کے اوپر عبادت کر رہی ہیں جیسے پہلے آتے وقت کر رہی تھی، یعنی ایک اچھی خاصی دیر کے بعد جب واپس گھر میں آئے تو وہ ویسے ہی عبادت کر رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جویریہ تم اسی وقت سے عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اسی وقت سے عبادت کر رہی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جاتے وقت ایسے الفاظ کہے تھے، اگر میرے الفاظ کو اور تمہاری اس تمام عبادت کو آپس میں تولا جائے تو میرے الفاظ زیادہ بھاری ہوں گے۔ پھر وہاں پر انہوں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ کو تعلیم دی انہی الفاظ کی: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام پاکیزگی صرف اللہ کے لیے ہے، وبحمدہ، اور تمام قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ کیا مطلب پاکیزگی اس کے لیے ہے؟ یعنی جس طرح انسانوں کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ جس طرح مخلوقات کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور تمام پاکیزگی کے ساتھ اس کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، تو پھر کوئی اور بندہ اسی فیلڈ میں اس سے بھی بڑھ کے ماہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنے بھی اس کے کمالات اور خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں اتم درجے میں موجود ہیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی صلاحیت کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اصل مطلب ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا۔ اور ہم یہ تعریف اور یہ پاکیزگی اور یہ تعریف کتنی بار کرتے ہیں؟ آگے ہی اسی جملے میں بتایا گیا، عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق ہے اتنی بار کرتے ہیں۔ اب آپ مخلوق کو گننا شروع کر دیں، درخت کا ایک ایک پتا اس کی مخلوق ہے، اور آپ پوری سمندر میں سے ایک قطرہ اٹھا لیں تو وہ ایک قطرہ 3 مخلوقوں سے بن کے وجود میں آیا، جسے ہم H2O کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب آپ مخلوق گننا شروع کر دیں اور فرشتوں تک چلے جائیں تو اندازہ کریں کہ کتنی مخلوق ہے۔ اسی طرح آگے جملے میں فرمایا عدد خلقہ ورضا نفسہ، ہم اتنی بار یہ تعریف کرتے ہیں جتنی بار اللہ کو یہ تعریف کرنا پسند ہے۔ اور اس کے بعد وزنۃ عرشہ، ہم اتنی تعریف کرتے ہیں جتنا عرش کا وزن ہے۔ عرش کے وزن کا میں آپ کو اندازہ لگوا دوں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ تمام زمین اور تمام کائنات کے اندر تمام آسمان، ان تمام کو ملا کے اللہ کی کرسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر انگوٹھی رکھ دی جائے۔ یہ کرسی کا حجم ہے، کرسی کی بڑائی ہے، اور اس کرسی کی ویلیو عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے صحرا کے اندر انگوٹھی رکھ دی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ عرش کا وزن کیا ہوگا۔ تو وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور آخر میں فرمایا کہ ہم یہ تعریف اور یہ پاکیزگی اتنی بیان کرتے ہیں جتنا کلمات کے لیے اس نے دوات پیدا کی ہے، جتنا اس نے سیاہی پیدا کی ہے۔ اب باقی کائنات کے اندر جو سیاہی اور جو فرشتوں کے ہاں سیاہی اور لوح محفوظ میں سیاہی ہے، اس کا اندازہ تو چھوڑ دیں، صرف دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے اردو میں کتابیں لکھی گئیں، چاہے عربی میں لکھی گئی، چاہے جرمن میں لکھی گئی، چاہے اسپینش میں لکھی گئی، چاہے فرانس میں لکھی گئی، چاہے رشیا میں لکھی گئی، جتنی بھی کتابیں حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنی بھی لکھی گئی، جب سے لکھنا شروع ہوئی، ان سب کی سیاہی کے اندر ایک ایک لفظ کے برابر
اگر آپ اللہ کی پاکیزگی اور اس کی تعریف کریں تو اس سے بھی بڑھ کے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے، تو اس کو اپنائیں۔ چھوٹے سے کلمات ہیں اور کئی گھنٹوں کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت سے اور فضل سے شارٹ کٹ طریقے میں آپ کو بہت بڑا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جملے دوبارہ سن لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ مسنون جملے اپنائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آمین۔